اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضَلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ علی ابن ابو طلحہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی جو اپنی بیوی کو 1 یا 2 طلاقیں دے دے، پھر اس کی عدت پوری ہو جائے اور وہ اس سے رجوع یا شادی کرنا چاہے اور اس کی بیوی بھی یہی چاہے مگر اس کے وارث اسے اس سے منع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع فرمایا ہے کہ اس کے وارث اسے دوبارہ اپنے اسی شوہر سے شادی کرنے سے روکیں۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ عورت اپنا نکاح خود نہیں کر سکتی، ضروری ہے کہ اس کا نکاح اس کا ولی کرے، جیسا حدیث میں بھی ہے کہ کوئی عورت خود کسی عورت کا نکاح نہ کرے اور نہ کوئی عورت خود اپنا نکاح کرے، کیونکہ وہ عورت زانیہ ہے جو اپنا نکاح خود کرتی ہے۔ اور ایک اور دوسری حدیث ہے کہ ولی اور 2 عادل گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہے۔ روایت ہے کہ یہ آیت کریمہ ماکل بن یسار مزانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی بہن کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں بیان فرمایا ہے کہ ماکل بن یسار کی بہن کو ان کی شوہر نے طلاق دے دی تھی اور جب ان کی عدت پوری ہوئی تو انہوں نے پھر سے نکاح کا پیغام بھیج دیا تو ماکل نے انکار کر دیا، تب اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، چنانچہ تم ان کو ان کے سابقہ شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے مت روکو۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے اور ان کی ماکل بن یسار سے روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس نے اپنی بہن کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان سے کر دی اور ان کی بہن کچھ عرصہ اس کے عقد میں بھی رہی، پھر اسے ایک طلاق دے دی اور رجوع نہ کیا حتیٰ کہ عدت گزر گئی، پھر دونوں ہی رجوع کے خواہش مند ہوئے، چنانچہ اس نے بھی دوسرے لوگوں کی طرح نکاح کا پیغام بھیج دیا تو ماکل نے کہا، اے کمینے شخص، میں نے اس عورت کو تیرے نکاح میں دے کر تیری عزت افزائی کی مگر تو نے اسے طلاق دے دی، لہٰذا اب تو کبھی بھی رجوع نہ کر سکے گا۔ مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ اس شخص کو اس عورت کی اور اس عورت کو اپنے شوہر کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، اور جب تم عورتوں کو طلاق دو پھر وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو تم انہیں اس بات سے مت روکو کہ وہ اپنے پہلے خاوندوں سے نکاح کریں جبکہ وہ دستور کے مطابق آپس میں راضی ہوں۔ یہ اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ تمہارے لیے بہت سلجھا ہوا اور زیادہ پاکیزہ طریقہ یہی ہے، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ حضرت ماکل نے اس آیت کریمہ کو سنا تو کہا، میں اپنے رب کے فرمان کو سن کر اطاعت بجا لاتا ہوں، اور پھر انہوں نے اپنی بہن کے سابقہ خاوند کو بلایا اور کہا، میں تمہیں بہن کا نکاح دیتا ہوں اور تمہاری عزت افزائی کرتا ہوں۔ اور الفاظ یہ بھی ہیں کہ انہوں نے کہا، میں اپنی قسم کا کفارہ دیتا ہوں۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اس حکم سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے، یعنی یہ جو ہم نے تمہیں منع کیا ہے کہ اپنی عورتوں کو اپنے شوہروں سے دوبارہ شادی کرنے سے منع نہ کرو جبکہ وہ دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں، تو وہ اس حکم کو مانتا ہے اور اس سے نصیحت حاصل کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اے لوگو، جو تم میں سے اللہ اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہے،
یعنی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ایمان رکھتا ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے وعید، عذاب اور جزا و سزا سے ڈرتا ہے، یہ تمہارے لیے نہایت خوب اور بہت پاکیزگی کی بات ہے۔ یعنی عورتوں کو ان کے شوہروں کی طرف واپس کرنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی شریعت کی اتباع اور اس سلسلے میں حمیت کو ترک کر دینا بہت خوب اور دلوں کے لیے بہت پاکیزگی کی بات ہے، اور اللہ جانتا ہے ان مصلحتوں کو جن پر اس کا امر و نہی مبنی ہوتا ہے، اور تم نہیں جانتے اس بھلائی کو جو تمہارے ان کاموں میں ہوتی ہے جن کو تم کرتے ہو یا جنہیں تم ترک کر دیتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔